نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माय अल्लाह इंक्रीज मी इन नॉलेज। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन, ए अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा।
O Allah, grant me the understanding of deen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ او اللہ، indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اے اللہ، مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ او اللہ، benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him۔ الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے۔ کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج آگے ہم بہت لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بہت ہمارے اپنے لباس سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کر آپ کو لباس کے بارے میں مزید جو ہے رہنمائی ملے گی کہ ہمیں کیسا لباس انشاءاللہ پہننا ہے۔ دو بہت اہم احکام ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31 ہمارا سبق ہے صرف۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، او چلڈرن آف آدم، خذ ٹیک زینتکم، زینت اپنی، کلی مسجد، ہر نماز کے وقت، ایٹ ایوری مسجد، مسجد سے مراد یہاں نماز ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ زینتکم کلی مسجد، اس میں کس طرح کی زینت ہے، کیا لیول ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ تفسیر میں سنیں گے۔ پھر دوسرا حکم، وَقُولُوا، اور کھاؤ، وَلَا، اور نہ، بٹ ڈو ناٹ تُسْرِفُوا، تم اسراف کرو، بی ایکسٹرا ویگنٹ۔ ہم خواتین کے لیے خاص طور پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہت غور سے تفصیل سنیں گے، اپنی پریکٹیکل لائف پر غور کریں گے کہ کہاں کہاں ہم یہ ساری چیزیں کر جاتے ہیں یا جنرلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، انڈیڈ ہی، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، ڈز ناٹ لو، المسرفین، والوں کو، the extravagant ones۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، آمین۔ جی گروپ 4 آپ ریڈی ہیں؟ ایک ہی آیت ہے آپ کے لیے آج۔ جی معینہ آغا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اے بنو آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بارک اللہ۔ اسی آیت کو انشاءاللہ انگلش میں بھی پڑھتے ہیں۔ جی ثنا احمد۔ O children of Adam, take your adornment, i.e. wear your clothing at every masjid, and eat and drink, but not be excessive. Indeed, he likes not those who commit excess.
بارک اللہ. یہ چھوٹی سی ہے تو اس میں بہت کچھ سیکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 31. ارشاد باری تعالی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنو آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آدم کی اولاد سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے. کیا کہ اپنی عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. یہ زینت واجبہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسے لباس پہنو جو تمہارے سطر کو ڈھانپے اور وہ لباس صاف ستھرے پاکیزہ بھی ہوں. اور اسی طرح صرف لباس کی حد تک نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی جو اللہ نے تمہیں طیب رزق دیا ہے وہ کھاؤ پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو، اعتدال سے نہ نکلو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ مشرکین کی عورتیں اور مرد سب ننگے طواف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے طواف نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی اپنی خود ساختہ ذہنیت، اپنا ہی خیال تھا. اور بعض قبیلے کے لوگ اس خاص موقع پر کھانا پینا بھی حرام کر لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی. ابن عباس کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، بالکل ننگے. اب آپ سوچیں کہ کیا صورت ہوگی اس کی، کتنی بے حیائی کی بات اور عقل اور اخلاق اور ہر لحاظ سے ناپسندیدہ چیز. لیکن شیطان نے ان کے دل میں ایک ایسا خیال ڈال دیا کہ جس کو انہوں نے بہت خوبصورت سمجھ لیا، بہت اچھا سمجھ لیا. بس اتنا فرق ہوتا تھا کہ مرد دن کو طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کو کرتی تھی. بس رات کا اندھیرا انہیں کسی حد تک کچھ چھپا لے تو چھپا لے. لیکن چونکہ حیا انسان کی فطرت میں ہے، آدم علیہ السلام سے بھی جب جنت کا لباس اتروا لیا گیا تو انہوں نے فوراً اپنے اوپر پتے چپکانے شروع کر دیے. اور اس کے لیے یخصفان کا لفظ آتا ہے، خصف. اور خصف کہتے ہیں جوتی کے تلووں پہ چمڑے کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے طے لگانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف سنگل پتے نہیں تھے بلکہ پتے اور پتوں کے اوپر پتے، یعنی بہت سارے پتے ڈالے تاکہ ان کا لباس بن جائے، کیونکہ جنت کے لباس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور لباس تو تھا نہیں. تو انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا. تو بہرحال ابن عباس کہتے ہیں کہ جو عورت برہنہ ہو کے طواف کرتی وہ کہتی کون مجھے طواف کرنے والا ایک کپڑا دے گا کہ وہ اسے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لے. اور پھر یہ شعر کہتی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج جسم کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا کھل جائے گا اور اس میں سے جو بھی کھل گیا میں اسے دیکھنا کسی کے لیے حلال نہیں کرتی، یعنی مجھے کوئی نہ دیکھے. چونکہ حیا تو فطرت میں تھی لیکن اپنے اوپر ایک ایسی پابندی لگا لی جو کسی شریعت میں نہیں تھی، جو کسی دین میں نہیں تھی، اور خاص طور پر دین ابراہیمی میں نہیں تھی جس کے وہ پیروکار تھے. یاد رکھیے کہ بدعات کا یہی نقصان ہوتا ہے. ایک وہ دین ہوتا ہے جو وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید میں بات ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوائی ہو تو وہ تو دین ہے. لیکن اگر ہماری اپنی عقل یا ہماری خواہشات یا ہمارے خیالات کسی چیز کو دین کہیں تو وہ درست نہیں ہے. تو بہرحال عربوں کی اس جاہلی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد سے مراد یہاں نماز کا وقت ہے. ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. اور روایات میں آتا ہے کہ سن 9 ہجری میں اعلانیہ طور پر اس بدعت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا.
صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا. یہ آپ سب سورۃ توبہ کی تفسیر کے شروع میں پڑھتے ہیں. انہوں نے 10ویں ذوالحجہ چند آدمیوں کے ہمراہ لوگوں میں یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے اور نہ ہی کوئی برہنہ شخص کعبہ کا طواف کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ چند لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر اعلان کر دیں کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور کوئی اس گھر کا ننگا طواف بھی نہیں کرے گا. جب یہ رسم ختم ہو گئی تو پھر اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور اس وقت سب نے احرام پہن کے اور جو صحیح اسلامی طریقہ تھا حج کرنے کا اس کے مطابق حج کیا. تو اس آیت میں تمام بنی آدم کو خطاب ہے، یا بنی آدم، اے بنو آدم. لیکن خاص مراد اس سے عرب کے وہ لوگ ہیں جو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ آئندہ بھی کبھی کوئی اپنے ذہن سے ایسی کوئی بات سوچ کے اس کو دین کا حصہ نہ بنا لے. تو خذوا زینتکم، اختیار کرو اپنی زینت، لے لو اپنی زینت. تو زینت سے مراد یہاں لباس ہے، ایسا لباس جو سطر ڈھانپتا ہو. ویسے تو ہر اچھا لباس زینت میں شامل ہے، اور لباس پہننے کا مقصد ہی کیا ہے کہ انسان خوبصورت لگے، زیب و زینت اختیار کرے. تو یہاں زینت سے مراد ایسا لباس نہیں جسے عام طور پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی خاص فنکشن کے موقع پر یا عید کے دن پہنتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہر نماز کے وقت کوئی شاندار عالی شان کوئی برانڈڈ جوڑا پہنے اور پھر نماز پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے. زینت سے مراد یہاں لباس ہے جو سطر والا ہو، اور جیسے نماز کی شرائط میں سے کیا ہے کہ لباس پاک صاف ستھرا ہو. اور یہ جو اریاں طواف کرتے تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ گناہ والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، جن کپڑوں میں گناہ کیا ہو وہ پہن کے طواف نہ کیا جائے. دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ لباس جو کہ زینت ہے تو عبادت کے وقت سادگی اختیار کرنی چاہیے، زینت نہیں اختیار کرنی چاہیے. تو لباس ہی نہیں پہننا چاہیے، یعنی زیب و زینت عبادت کے شایان شان نہیں. تو یاد رکھیے کہ سطر کو ڈھانپنا بدن کی زینت ہے. سطر کو ڈھانپنا، اور سطر سے مراد یہاں کون سا سطر ہے جو نماز میں ایک مرد اور عورت کے لیے ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے. عورت کے لیے ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اس کے بال، کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں بالوں کا کیا ذکر ہے، الگ الگ ذکر نہیں آیا، بس یہ بتا دیا گا کہ کیا نہ ڈھکا ہو، یہ 2 ہتھیلیاں اور یہ چہرہ. پاؤں ڈھانکنا بھی افضل، اگرچہ بعض نے اس میں کچھ رخصت دی ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ المرأۃ کلھا عورہ الا وجھہا ویداہا، کہ عورت ساری کی ساری سطر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ نماز میں دوپٹہ لے لیتے ہیں لیکن وہ باریک ہوتا ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ دوپٹہ اس طرح لیتے ہیں کہ ان کے بال ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ دوپٹہ لیتے ہیں کانوں کے پیچھے سے، وہ بھی ٹھیک نہیں. بعض لوگ دوپٹہ لیتے ہیں اس طرح کہ ان کی گردن ننگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ دوپٹہ ٹھیک لے لیتے ہیں لیکن بعض اوقات قمیص ایسی پہنتے ہیں کہ جو ہاف سلیوز ہے یا کوارٹر سلیوز ہیں تو وہ سارے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات پاجامہ یا پینٹ پہن کے نماز شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ نیچے جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کی تو وہ سلپ ہو کے نیچے کو ہی آ جاتی ہے اور اوپر چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوتا ہے، اور مسجد میں کئی دفعہ ایسا سین دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پھر پیچھے سے کمر بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی پینٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے جیسے کہ آج کل رسم و رواج چلا ہوا ہے کہ اس سے ٹخنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ویسے ننگے نہ ہوں تو لیکن جس وقت رکوع میں جاتے ہیں اور خاص طور پر بھاری بدن کا کوئی شخص رکوع میں جائے تو لازمی طور پر شلوار یا پاجامے کا کپڑا جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے اور ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی. یعنی انسان اگر محنت کرے بھی، نماز پڑھے بھی اور لباس ہی ڈھنگ کا نہیں پہنا ہوا تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن اور سنت میں بتا دی گئی، ان کی پابندی ضروری ہے. کیونکہ ہم اللہ کی جناب میں حاضری دے رہے ہیں تو اس کی پسند کا لباس پہن کے حاضر ہوں.
دنیا میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی شادی ہے تو ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ اس کی خوشی میں شریک ہوں. اگر کسی اسکول میں ہم پڑھتے ہیں جہاں کا کوئی مخصوص یونیفارم ہے تو ایک ایک چیز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم 5 نمازوں میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ان کی شرائط کی پابندی کریں, جن میں سے ایک شرط کیا ہے, یعنی بدن کو ڈھانکنا. اور یہاں پر کل مسجد کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز میں, چاہے فرض ہے, چاہے سنت ہے, چاہے نفل ہے, چاہے صبح کی ہے, چاہے رات کی ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں تو بالکل اندھیرے میں کھڑی ہوں, مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, تو میں بے شک مختصر لباس میں نماز پڑھ لوں. یہ نہیں ہے اس کا مقصد. آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. آپ کسی انسان کے لیے نہیں اپنے آپ کو ڈھانک رہے نماز میں, آپ نماز میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو ڈھانک رہے ہیں. اسی طرح زینت کا ایک معنی نظافت ہے, صاف ستھرا, یعنی نماز کے اندر جو لباس آپ پہنے وہ صاف ستھرا ہو. اور خاص طور پر اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے اوپر بھی دوسروں پہ بھی رحم کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے لباس سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ کنسنٹریشن مشکل ہو جاتی. ان کو شاید خود تو نہیں آتی لیکن پاس کھڑے انسان کو بہت تکلیف ہوتی. اسی طرح یہ ہے کہ زینت میں خذو زینتکم, زینت یہاں ایک جامع لفظ ہے جو لباس کے علاوہ مسواک اور خوشبو اور یہ چیزیں بھی اس میں پھر شامل ہو جاتی ہیں. یعنی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں, وضو کریں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری امت پہ بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا. اگرچہ نہیں کیا لیکن اس سے پتہ ہی چلتا کہ انتہائی پسندیدہ ہے. تو اس لیے میک شور کہ آپ وضو کے ساتھ ہی مسواک ضرور کریں, اس کے ساتھ نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اگر نہیں میسر تو اور بات ہے, لیکن گھر میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو کم از کم اپنے وضو کی جگہ پر مسواک قریب ہی رکھیں تاکہ استعمال کر سکیں. اسی طرح یہ ہے کہ خوشبو لگانا اور صاف ستھرے ایسے لباس پہنے جو معقول لباس ہو, پھٹا پرانا نہ ہو اور گھسا پٹا نہ ہو, اور خاص طور پر جمعہ کے دن. تو نمازی کا لباس جو ہے اس کا صحیح ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. لیکن ہم لوگوں کے لیے تو کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے جانے کے لیے, لوگوں کے پاس جانے کے لیے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ابھی آپ گھر سے یہاں پر آئے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اہتمام کیا ہوگا, اپنا منہ ہاتھ دھویا ہوگا, اپنے بال صحیح کیے ہوں گے, اپنا لباس صحیح کیا ہوگا. پھر آپ آئے کہ میں ایک قرآن کی مجلس میں جا رہی ہوں تو اب صاف ستھری بن کے جاؤں. یہ تو نہیں کہ جن کپڑوں میں کھانا پکایا انہیں میں اٹھ کے آ گئے. تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر انسانوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کو ہمارے حال حلیے سے تکلیف نہ ہو, تو اسی طرح ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے, یعنی مردوں کے لیے جیسے ہے یہاں, کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے, یعنی لباس پراپر پہنا جائے. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے, یعنی جمعے کے دن کا ڈریس الگ رکھے, یعنی وہ ڈریس نہ پہنے کہ جو گھر میں کام کاج کے دوران یا باہر جو مرد حضرات مزدوری وغیرہ کرتے ہیں یا جاب پر ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک پراپر ڈریس جمعے کے دن پہنے انسان. سورۃ المدثر جو کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے. ابن زید نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہا کہ مشرکین طہارت حاصل نہیں کرتے تھے, استنجا وغیرہ نہیں کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا. بلکہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور نجاست کو چھوڑ دیجیے, یعنی نجاست کو اپنے سے دور کر دیجیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے, تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے, یعنی کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن کر مجلس میں آتا. پھر اسی طرح ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے پوچھا کیا مال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ, بکری, گھوڑے, غلام سب کچھ دے رکھا ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور عزت تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے,
یعنی تم پھر اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنو. یعنی میلا کچیلا اور پریشان حال لباس جو ہے یہ کوئی دین اور زہد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی بدبودار کپڑوں سے بیزار ہوتے تھے اور ناپسند کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی سیاہ چادر بنائی گئی، اونی چادر. اس چادر کی سیاہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے اجلے پن اور سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا. یعنی سفید صاف خوبصورت چہرہ اور بلیک شال لی ہوئی ہو، لیکن جب آپ کو پسینہ آیا، یعنی آپ نے پہن لی چادر، لیکن جب آپ کو پسینہ آیا تو اس میں اون کی بو محسوس ہونے لگی. یعنی اون اس وقت اتنی ریفائن نہیں تھی نا جس طرح آج کل کی جاتی ہے، لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں کہ گرمیوں کی نسبت سردیوں میں لوگوں سے زیادہ پسینے کی اسمیل آتی، کیونکہ جیکٹس دھوتے نہیں ہیں، جو گرم کپڑے ہوتے ہیں وہ دھوتے نہیں ہیں بار بار، تو اس میں پھر اسمیل آنے لگتی ہے. تو آپ نے اس کو اتار دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مہک کو پسند کرتے تھے. اسی طرح جمعے کے دن خصوصاً اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس موجود ہو، یعنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی لازم نہیں ہے، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، یعنی دیر سے آئے تو پیچھے ہی رہے، پھر نوافل پڑھے یعنی مسجد میں داخل ہونے کے جس قدر اللہ نے لکھ دیے. پھر جب امام نکل آئے تو خاموشی اختیار کرے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ضروری نہیں کہ صرف 2 نفل پڑھے جائیں، اگر ٹائم ہے تو 2 سے زیادہ نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی بات نہ کرے، یعنی مسجد میں داخل ہو کر جب تک نماز ہو نہ جائے چپ رہے. تو یہ اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگلے 3 دن بھی شامل فرماتے اور کہتے کہ ایک نیکی کا اجر اس سے 10 گنا زیادہ ہے. اسی طرح ابن عباس کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے. اگر خوشبو موجود ہو تو اس میں سے لگا لیا کرو، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے. یعنی مسواک تو ہر ایک کو میسر ہو سکتی ہے، خوشبو نہیں بھی تو مسواک ضرور کرو. یعنی اگر تم ایکسٹرا کوئی چیز نہیں لگا سکتے تو اپنے منہ کے اندر سے جو میل کچیل ہے اس کو تو صاف کرو تاکہ کوئی اسمیل نہ آئے. جہاں تک خوشبو لگانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر احتلام والے پر یعنی بالغ پر غسل کرنا اور مسواک کرنا اور اپنی وسعت کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کی خوشبو سے لگا لے. یعنی اگر اس کی اپنی خوشبو نہیں اور بیوی کے پاس ہے تو اس کی بھی لگا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ خوشبو لگائے. لیکن یاد رکھیے عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا منع ہے اور اسے خوشبو لگا کے مسجد نہیں جانا چاہیے. یہ سارے احکام جو پیچھے میں نے بتائی مردوں کے لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے. یعنی بہت برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ مردوں کے بیچ میں سے گزرنا، اور خاص طور پہ جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے باہر عموماً مرد حضرات اپنی خواتین کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کی خوشبو ان تک جاتی ہے تو یہ پسندیدہ نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی خوشبو ہے کہ جو صرف آپ کے اپنے بدن کی نجاست دور کرنے کے لیے آپ نے انڈر آرم لگا لی ہے، یا یہ کہ اس کی اسمیل پھیل نہیں رہی صرف آپ کے اپنے تک ہے، تو وہ اور بات ہے، جیسے کچھ ہلکا پھلکا ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں راستے میں ایک عورت ملی جس سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا، تو خوشبو بھی اڑ رہی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اے الجبار کی بندی، تو مسجد سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں. اور تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں. فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر نکلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے اور غسل کرے، غسل جنابت. یعنی اتنا شدید حکم ہے. تو اس لیے کبھی بھی مسجد میں خاص طور پہ جمعے کے دن اڑنے والی خوشبو یعنی جو مردوں تک جانے والی ہو وہ نہیں لگانی چاہیے. اسی طرح عید کے موقع پر بعض خواتین خوشبو بھی لگاتی ہیں اور پورا میک اپ کر کے مسجد یا عیدگاہ پہ آتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے. یعنی گاڑیوں کا تو اس تصور نہیں تھا، کجاوا ہوتا نا جس طرح اونٹ کے اوپر رکھ کے سیٹ اس میں بیٹھنے کے لیے رکھا جاتا ہے،
تو مطلب یہ کہ ایسی ہی چیزوں کے اوپر جو ڈولی ہوتی تھی، اگر آپ نے ڈولی کا لفظ سنا ہو تو پالکی جس کو کہتے ہیں، تو یعنی اس طرح کی پالکیوں پہ سوار ہو کے، مراد گاڑیاں ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز آئندہ جو آ رہی ہو اس پہ سوار ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے، یعنی پیدل چل کے نہیں جائیں گے، حالانکہ قدموں سے چل کے جانے کا ثواب ہے، ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر پارکنگ کہیں دور بھی کر لے اپنی پارکنگ، اور چند قدم تو کم از کم چل کے مسجد تک آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کی بیویاں یا ان کی خواتین جو ساتھ ہوں گی وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی سر کے اوپر جیسے بال مزید اوپر اٹھا کے اسکارف وغیرہ پہنے جاتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت کرنا۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اگر کوئی اور امت ہوتی تو وہ پھر ڈومیننٹ ہوتے اور تمہاری عورتیں ان کی قید میں ہوتی اور ان کی خادم ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگ اتنے دور ہو جاؤ گے جب ایسے حرکتیں کرو گے۔ تو اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے منہ کی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، لہسن وغیرہ نہیں کھا کے جانا چاہیے یا پیاز کچا نہیں کھانا چاہیے اس وقت، کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کو پہن کر نماز کے ارکان صحیح ادا نہ ہو سکیں، یعنی نماز کا خشوع و خضوع جاتا رہے، وہ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرف متوجہ رکھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے اس کی انبجانی چادر لے آؤ، یعنی جو نقش و نگار کے بغیر ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینت کا مطلب کیا ہے، یعنی زینت سے مراد ایسا لباس نہیں کہ جو پھول بوٹوں والا یا گوٹے کناری والا ہو کہ جس کو آپ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاں جہاں آپ کی نظر پڑ رہی ہے وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچ و خم میں آپ الجھے میں ہیں، تو ایسی زینت نہیں مراد، بلکہ ساتر اور صاف ستھرا لباس مراد ہے۔ خواتین کا جہاں تک خوشبو لگانے کا تعلق ہے، عموماً نماز وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو اپنی نماز سے پہلے اچھی طرح صاف ستھری ہوں، اور اگر نماز کی جگہ پر بھی آپ نے کوئی خوشبو رکھی ہوئی ہے تو اپنی چادر کو لگا لیں، ہاتھوں کو لگا لیں، آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کو نماز میں خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی جس طرح اچھا لباس تقویٰ اور دینداری کے خلاف نہیں، اسی طرح اچھا کھانا پینا بھی دینداری کے خلاف نہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ شکر گزاری ہے۔ دینداری اور تقویٰ کے خلاف جو چیز ہے وہ اسراف ہے۔ کل بھی کہتے ہیں کہ بنو عامر کے لوگ اپنے حج کے دنوں میں بس گزارے لائق کھاتے، نہ گوشت کھاتے نہ چربی کھاتے، اور اس طرح وہ یہ ظاہر کرتے کہ وہ اپنے حج کی تعظیم کر رہے ہیں، حج کی وجہ سے وہ بس مختصر سا کھا رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا کہ ہم حج کے دنوں میں کچھ کھائیں گے نہیں، یعنی کچھ مراد یہ کہ نارمل روٹین میں جو کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کھانے پینے میں اسراف جو ہے وہ 3 طرح ہوتا ہے، آپ بتائیں گے کچھ پہلے؟ ضرورت سے زیادہ، جیسے ہر وقت یہی دھیان ہو، اب ادھر سے یہ کھائیں اب یہ بنائیں اور سارا ٹائم اس میں ضائع ہو۔ سب سے پہلی بات ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، یعنی جتنی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کھانا، چاہے حلال ہے طیب ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ لیزی ہو جاتے ہیں، آپ سے عبادت نہیں ہوتی، آپ سے کوئی اور کام نہیں ہوتا، اوور ایٹنگ جس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اوور ایٹنگ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، سمپل ورڈز میں، ٹھیک ہے؟ تو کھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے کھانا ہے۔ دوسری چیز، کھانے پینے پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کھانے پینے پہ لگا دینا، یعنی طرح طرح کے ڈرنکس، طرح طرح کے کھانے، یعنی بے شمار کھانے ایک وقت میں ٹیبل پہ رکھ دینا۔ جیسے ایک چیز سے اگر گزارا ہو سکتا ہے تو اس کی کئی قسم کی چیزیں، یعنی کئی ڈیزرٹس اور کئی سیلڈز۔ تیسری چیز حرام میں پڑنا، یعنی حلال چھوڑ کے حرام میں پڑنا یا طیب چھوڑ کے غیر طیب میں پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، یعنی جہاں خود کھاتے ہو وہاں غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، یعنی اپنے مہینے کا جو آپ کا بجٹ ہے کھانے پینے کا
اس کا کچھ حصہ آپ مساکین کے اوپر بھی خرچ کریں. اپنے لیے لباس بنا رہے ہیں تو کسی غریب کو بھی لباس پہنائیں. بعض طبیب کہتے ہیں کہ پوری طب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے. بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے کھانے پینے میں حلال کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز اعتدال، اور اس اعتدال میں ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ کھانا. پھر اسی طرح بہت زیادہ پیٹ بھرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں، یعنی زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے. اس دن بھی بھوک لگے گی لوگوں کو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. یعنی پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت رواج چل پڑا نا کہ اتنے لیٹر پانی تو لازمن پینا چاہیے، اور یہ بھی پینا چاہیے اور وہ بھی پینا چاہیے. ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. جب ہم بہت پانی پیتے ہیں تو ہماری کڈنیز کو بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے اور وہ وقت سے پہلے تھک جاتی ہیں. تو اس لیے پینے میں بھی اعتدال. یہاں پر کلو کے ساتھ وشربو بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، کلر ڈرنکس، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے. گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے وقت لحاظ ہی نہیں کریں گے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہنا چاہیے. طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی کوئی اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا کہ انسان اپنی دنیا کو اتنا بڑھا لے اور انہی چیزوں کی حرص میں جیے یا یہ کسی کی عزت اور بڑائی کا مقام بنے. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، یعنی ہر وقت سوشلائز کرنا. خواہش پرستی، جو دل میں آئے بس وہ کرنا شروع کر دینا. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق رکھنا، یعنی جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے ایسی محبت کسی اور چیز سے، چاہے مال ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی چیز، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. ورنہ جتنی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے نا تو ان کی جدائی کا، ان کی جو بے رخی ہے وہ اتنی زیادہ ہرٹ بھی کرتی ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں منع کیا نا تو ہماری خاطر منع کیا ہے کہ ہم دکھی نہ ہوں. تو اگر ایک لمٹ سے زیادہ اولاد آپ کے دل و دماغ پہ سوار ہو تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال، کیونکہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر عموماً دل کا چین اٹھا رہتا ہے. بعض سلف صالحین نے کہا 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. بولنے میں بھی اعتدال اور کھانے پینے میں بھی اعتدال. ابو سلمان دارانی کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس پر 6 آفتیں پڑتی ہیں. وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا، چپکے چپکے اللہ سے باتیں نہیں کر سکتا. کیونکہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے نا تو جسم کی ساری طاقت کس چیز پہ لگ جاتی، ڈائجیشن پہ لگ جاتی. تو پھر دماغ آپ کا کنسنٹریٹ نہیں کرتا کسی چیز کی طرف. آپ دعا بھی کرتے ہیں تو آپ بیچ میں سو جاتے ہیں اور پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے، اللہ سے چپکے چپکے باتیں نہیں کر سکتے. مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے، اوروں کی بھوک کا خیال نہیں رہتا اس کو. اس پر عبادت ثقیل ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والے کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں، یعنی گندی خواہشات اور حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ پی لیتے ہیں تو پھر مستی چڑھتی ہے اور پھر حرام کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں بجائے مسجد جانے کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کوڑا کرکٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی پھر ان کو اتنا ہی واش روم میں جانا. انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کیونکہ کسی بھی کام میں جب باؤنڈریز کراس کرتا ہے کوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. اور اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف کھانے پینے یا لباس میں نہیں ہوتا، ہر چیز میں ہوتا ہے. جیسے وضو کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پانی کھول دینا، برتن دھو رہے ہیں تو بس ایک دفعہ ٹیپ پر آن کی اور جب تک آخری برتن نہیں دھلا ٹیپ آن ہی رہی. یہ بھی انتہائی غلط ہے، یہ بھی اسراف میں شامل ہے. پھر اسی طرح لباس میں اسراف،
ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے پہنو، اچھا کھانا کھا سکتے ہو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اور وہ ہے اسراف اور تکبر۔ اسراف حد سے زیادہ کھانا، اور تکبر کیا کہ وہ پہن کے اور کھا کے اور دوسروں کے اوپر پھر روب جھاڑنا کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں یہ میسر ہے اور تمہیں نہیں۔ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن رویے سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبال کہتے ہیں حد سے زیادہ کپڑا لٹکانا۔ تہبند، قمیص اور پگڑی سبھی میں ممنوع ہے۔ جس نے تکبر سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ یعنی لانگ ڈریس آپ پہن رہے ہیں اور وہ اتنا لمبا ہے کہ پاؤں کے پیچھے سے گھسیٹے چلے جا رہے ہیں، ایون اگر دوپٹہ بھی پہنا ہوا تو اتنا بڑا دوپٹہ بنا لینا کہ وہ لٹک ہی رہا ہے اور اڑ ہی رہا ہے، اس کا مصرف کچھ نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض ڈیزائن کپڑوں میں ایسے آئے ہیں کہ جن میں اتنا ایکسٹرا کپڑا لگا دیتے کہ وہ بالکل جیسے ہاتھ اٹھاؤ تو جیسے ایک گز کپڑا اس کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اسی طرح یعنی پہننے میں ٹریل دلہن کے لباس میں پیچھے بہت دور تک کپڑا لٹکتا چلا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اسراف میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے جی۔ یا دوپٹہ لمبا یا ہے ہی نہیں، سر پہ بھی نہیں اوڑھنا، گریبان پہ بھی نہیں ڈالنا، صرف کندھے کے ایک سائڈ پہ لٹکایا ہوا ہے یا اس کو رول کر کے بازو کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو لباس پہن کے اکڑنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ صدقہ کرنے لگے ہیں تو مہینے کے شروع میں ساری سیلری آپ صدقے میں دے دیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے پھر اس میں سے اپنی کو پرسنٹیج مقرر کریں کہ جو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اسی طرح مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی کھانا سیدھے کا سیدھا پھینکنا، تھوڑا سا کھانا، آدھا کھانا اور باقی پلیٹ میں بچا کے بن میں پھینک دینا۔ پھر اسی طرح ناحق جگہ پر خرچ کرنا، غلط کاموں میں خرچ کرنا، پھر فضول خرچی کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی اور کنجوسی کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ اس حکم میں شامل ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے، جو بھی تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا، تو کہتے ہیں اس کی وجہ کنجوسی اور فضول خرچی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہیں، گھر کے سامان ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کو بھی اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے، یعنی ہر چیز کا ڈھیر اکٹھا نہیں کر لینا چاہیے۔ آپ نے اس کا نقصان یہ دیکھا ہوگا، اگر آپ کے فریج میں ضرورت سے زیادہ کھانا رکھا ہوا نا تو پھر آپ اپنی ضرورت کا بھی نکال نہیں پاتے، کیونکہ آپ سوچتے وہ تو پیچھے گیا، وہ کون نکالے، چھوڑو بس۔ اسی طرح اگر ڈھیروں گروسری کر کے لا کے آپ نے پینٹری میں ڈمپ کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے کا کچھ استعمال ہوا اور جب تک پیچھے پہنچے تو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ کپڑے زیادہ ہوں تو وہ نظر نہیں آتے کہ کون سا پہنے کون سا نہیں، جوتے زیادہ ہوں، یعنی جو بھی چیز آپ کے پاس زیادہ ہوگی اس سے آپ کم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بستروں کا ذکر کیا، فرمایا ایک بستر آدمی کا، ایک بیوی کا، ایک مہمان کا اور چوتھا شیطان کا۔ یعنی پتہ ہوتا ہے مہمان جو ہے وہ 3 بچے ہیں، تینوں نے آنا ہے تو 3 بستر رکھ لے، اگر چوتھے کی ضرورت پڑے تو لے بھی سکتے ہیں، لیکن صرف کیا پتا کبھی کام آ جائے اور ڈھیروں چیزیں اکٹھے کر کے رکھ لے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے وقت صاف ستھرا اور ساتر لباس پہننا چاہیے، عید اور دیگر مواقع پر خوبصورت اور اچھا لباس پہننا چاہیے۔ عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو گھر میں زیب و زینت اختیار کرے، صاف ستھرا لباس پہنے تاکہ اس کے خشوع میں اضافہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ کہ اسراف کے بغیر کھانا پینا درست ہے، کھانا پینا چھوڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں، یعنی جہاں زیادہ کھانا منع ہے وہاں ضرورت سے کم کھانا بھی منع ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتنا ضرور کھانا چاہیے کہ جو انسان کی عبادت اور دوسروں کی خدمت کے لیے مددگار ہو، کہ آپ اس سے کم نہ کھائیں کہ آپ اتنی کمزوری کا شکار ہو جائیں کہ آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، یا یہ ہے کہ آپ کسی کام ہی نہ آ سکیں، کوئی کام ہی نہ کر سکیں، دوسروں پہ بوجھ بن کے پڑ جائیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ استاذہ اسٹارٹنگ میں جب آپ یہ بتا رہی تھی نا کہ دور جاہلیت کے لوگ جس طرح، میں سوچ رہی تھی کہ ان کی سوچ اور سمجھ کا کتنا بڑا فرق تھا، کہ اگر لباس کو زینت کہا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم زینت ہی نہیں کر رہے،
एंड विदाउट लिबास चले जाएंगे। और आज भी आपको ऐसा फील होता है कि बाज़ औक़ात आप एक इंस्ट्रक्शन किसी को देते हैं बट वो बिल्कुल डिफरेंटली वर्क करता है, और आप सोचते हैं मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन ये कैसे चीज बनकर आ गई। यू नो, इवन यू गो टू अ टेलर और इफ आपने किसी को कुछ कस्टमाइज चीज दी है, आपने बिल्कुल अपने जहन से दी मगर उसने कुछ और चीज बना के खाका। तो अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी समझ और हमारी सोच को मस्बत बनाए, हमें गौर से सुनने और समझने की तौफीक दे। अता फरमाए। बाज लोगों को आप कह रहे होते हैं राइट पे चलें तो वो उल्टे हाथ चल पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा जी, ये जो अभी हम इसराफ की बात कर रहे थे ना, तो कल परसों ही किसी से बात हो रही थी तो दिमाग में मेरे आ रहा था कि फिर जब इसराफ कर रहे होते हैं पर इन्फाक फी सबीलिल्लाह में भी वो रुकावट बनता है। और वो खुद एडमिट कर रही थी कि ये शादियों वगैरह के कपड़े फिर इतने महंगे हम बना देते हैं कि फिर किसी को देने को भी दिल नहीं चाहता। Exactly. तो मुझे इतना लगा, मैंने कहा देखो दोनों तरफ से गुनाहगार हुए, एक तो इसराफ करके और दूसरी तरफ से फिर इन्फाक रोक लिया आपने। जी, फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। صورة القرآن الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم الغمان السجدة الأحزاب سباه فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات الطاب الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن البقيع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجموعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المنتظر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التأويل الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر كافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس صورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ आपको बहुत अहम रहनुमाई मिली होगी वहीं आपने आइनों के बहुत एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि नए लिबास की भी बात हो रही थी और जुम्मे के दिन खास ड्रेस की भी बात हो रही थी। और मुझे हमारे घर के बुजुर्ग याद आ रहे थे कि जो हमेशा जो है अपनी नई जो घर की बुजुर्ग खवातीन है, वो नए लिबासों का जो उनका तस्वुर था वो यही था कि जुम्मे के लिए बनवाया जाए, रमजान से शुरू किया जाए नए लिबास को पहनना और फिर वो पूरा साल चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे हमारे बुजुर्गों के। लेकिन अब क्या हो गया कि अब हमने हर चीज को बहुत कैजुअल और बहुत लाइट ले लिया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमें इल्म से जोड़ा, अपनी किताब से जोड़ा, हमें रहनुमाई मिल रही है, हमें रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, हमें गाइडेंस मिल रही है, इतनी सारी गाइडलाइंस है हमारे पास ताकि हम इस दीन को अपनी नस्लों तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह। और सारी बात आप देखें इसमें किस चीज की थी, एहतिमाम की थी। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आपके साथ मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन और हम अब शुरू करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने देखा या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, पहला हुक्म, ठीक है। और हमने ये देखा कि ज़ाहिर है जीनत, हम खवातीन तो बहुत ज्यादा जीनत इख्तियार करती हैं और हमारी जीनतों के जो इख्तियार करने के कुछ लेवल्स होते हैं। ज़ाहिर है हमारे घर में रहने का एक अलग तरीका है, किसी के घर जाने का अलग तरीका है, फिर हमारी डिफरेंट तरह की जो दावतें होती हैं वो भी ज़ाहिर है उसमें भी हम मुख्तलिफ तरह के लिबास वेयर करते हैं। तो ये जीनत से क्या मुराद है जो हर नमाज के वक्त इख्तियार की जाएगी। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जीनत वाजिबा से क्या मुराद है। एक रिमाइंडर आपको देती चलूं, आपकी अगर जवाब देने की बारी आ जाती है तो फिर आप अपना हैंड डाउन कर लेंगे। जी इरम, अपने आपको अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि जीनत वाजिबा क्या है। बाजी, ऐसा लिबास जो सतर को ढांपता हो। हर अच्छा लिबास जीनत में शामिल है, यानी जो आपके जो इंसान इससे खूबसूरत भी लगे
زیب زینت اختیار کرے. یہاں زینت سے مراد ایسا لباس نہیں جیسے عام طور پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر پہنتے ہیں جس سے ہماری نماز ڈسٹرب ہو. جی باجی. مجھے دوبارہ سے دو پوائنٹ جو خاص آپ نے پہلے بتائے بھی لیکن وہ مجھ سے تھوڑے مس ہوئے. دوبارہ بتائیے زینت واجبہ سے کیا مراد ہے, اس کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ جو آپ کے سطر کو ڈھانپے. آپ نے بالکل صحیح بتایا تھا پہلے کہ ایسا لباس جو سطر نمبر 1 اور ایسا لباس جو اچھا لباس زینت میں شامل ہے. ہاں دیکھیں جو سطر کو اور جو ستھرا اور پاکیزہ بھی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا جو ہے نا پھر ظاہر لمٹیشن نہیں ہے, اچھا کو نہیں دیکھیں گے. واجب کیا ہے کہ وہ ہمارا کورنگ, اب ہم بہت اچھا فیبرک لیا ہے, ویلویٹ ہے, شفون ہے, لیکن وہ ہمارے کیپریز ہیں, تو کیا وہ زینت واجبہ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. سطر کو ڈھانپنے والا فنگرز پہ یہ لیجیے, سطر کو ڈھانپنے والا صاف ستھرا پاکیزہ انشاءاللہ. بالکل آپ کا جواب. اچھا پھر آگے وضو زینتکم عند کل مسجد سے کیا اہم بات سمجھ, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں, آپ ایک دو بات جو آپ کو بتاتے جائیے گا. عائشہ مرزا آپ بتائیے ایک بات. جی عائشہ. جی باجی اس میں مجھے تو یہ بات باجی بہت اہم لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ہر نماز کے وقت اللہ کے پاس پاک صاف اور اچھے ستھرے لباس میں ہوں. ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ کوئی اسپیشل ہم تیاری کریں, لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے جو مین ہے. سطر ڈھانپیں, صاف ستھرا ہو, اور چونکہ ہم آگے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر ہمارا کام سے صاف صفائی سے ریلیٹڈ ہے, پکانا ہے تو چولہے کے آگے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں پسینہ گرمی یہ سب نیچرل ہے. پھر کیا کریں ہم؟ تو وہی پاک صاف ہو کے اور تھوڑی ہم اپنے حد تک باجی اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو اس کو نیٹ کلین خوشبو والا صاف ستھرا کہ ہمیں بھی اچھا احساس ہوتا ہے نا, وہ تو ایک ہے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ حقدار ہے, ہم اوروں کے لیے گھر میں کوئی آ رہا ہو یا ہم کہیں جا رہے ہو تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں, ہمیں ایسا ڈریس ہو. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ واقعی سب سے زیادہ حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں اپنی عبادات اور خاص طور پہ 5 وقت نماز کے لیے نا تھوڑا اہتمام کرنا چاہیے, تھوڑا سا اس طرح کا کہ مجھے آپ کو میوٹ کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر, آپ نے بالکل صحیح بتایا. پتہ ہے مجھے اس وقت کیا فیلنگز آ رہی ہے کہ اس وقت جتنے لوگ ہماری کلاس میں ہیں ماشاءاللہ آپ سب کے نام بھی میرے سامنے ہیں, کہ اب وہ نماز کے وقت نا بالکل نظر آئیں گی انشاءاللہ. تو یہی بات ہے کہ نماز کے وقت انسان لباس سادہ ہو لیکن سطر کوٹنے والا ہو. اور عورت کی جو نماز ہے اس میں حدیث آتی ہے, الحمدللہ ہم سے ایک اور کلاس میں نماز نبوی پڑھ رہے ہیں, تو حدیث میں مجھے یاد ہے کہ بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اوڑھنی کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑی سی چادر جو آپ کے سر کے بالوں سے لے کر, یعنی جہاں سے آپ کے بال سٹارٹ ہوتے ہیں پیشانی کے جو اینڈ ہوتا ہے وہاں سے لے کر آپ کے پورے جو ہے گھٹنوں کے نیچے تک آ رہی ہوتی ہے. تو عورت کے لیے ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اچھا جی, پھر ہم دیکھتے ہیں مسجد سے کیا مراد ہے. شادیہ. جی ٹیچر, یہاں پہ مسجد سے مراد جو ہے نماز ہے, نماز کا وقت ہے, جیسے نماز کا وقت ہے. جی بالکل. آپ شادیہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ چلے نصرت ناز سے پوچھ لیتے ہیں. جی نصرت ناز, زینت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جی بچی زینت میں سب سے پہلے تو لباس ہی شامل ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ باقی پورا جو ہے وہ خوشبو لگانا بھی زینت میں شامل ہے. 2 چیزیں ہو گئی, 4 چیزیں ہیں, انگلیوں پہ گنیں گے. ٹھیک ہے, لباس, خوشبو. بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ خوشبو لگانا ہے, لباس ہے, اور جسم یعنی پورا. جی اب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا ٹھیک, چلیں آپ نے 2 پوائنٹ بتائے, لباس اور خوشبو. ٹھیک ہے, زینت میں خوشبو لگانا ہے اور جی جی ٹھیک ہے. شارمین سے اگلے 2 پوائنٹس پوچھتے ہیں. اس میں ہمیں 4 پوائنٹس فنگرز پہ یاد کرنے ہیں. لباس, خوشبو کا 2 رکھتے ہیں. جی شارمین.
جی باجی پاک پاکی اختیار کرنا، اور جو ہے ستر ڈھانپنا لباس میں یہ آ گیا، وہ مسواک بھی اسی میں آئے گی؟ مسواک بالکل صحیح. یہ 4 چیزیں ہو گئی زینت میں: لباس، پھر پاکیزگی یا صفائی، مسواک اور خوشبو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، مسواک کا بھی اویلیبل نہ ہونا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہم اپنا برش جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ہمارا برشنگ کا سیٹ اپ تو لگا ہی ہوا ہوتا ہے، تو برشنگ ضرور کر لی جائے. لیکن دانتوں کی صفائی، دانتوں سے خوشبو آنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سم ٹائمس ہمارا منہ بہت دیر تک بند رہتا ہے، تب بھی اس میں تھوڑی سی اسمیل ہونے لگتی ہے. یا پھر دانتوں میں برش کرنے کے بعد بھی کچھ پھنسا ہوا رہ جائے، تب بھی وہ بہت ہی بیڈ اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے فلوس کا یوز کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں. ہاں، نظافت جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. کہ زینت کا ایک معنی نظافت بھی کیا گیا ہے. تو اگر آپ نظافت کے انگلش میننگ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسپاٹ لیس، یعنی بالکل بھی ایسی صفائی کے بھی معیار ہوتے ہیں نا، کلیننس کے بھی معیار لیولز ہوتے ہیں. تو نظافت کا مطلب ہوتا ہے اسپاٹ لیس. اب چاہے وہ آپ کے کپڑے ہو، چاہے آپ جگہ ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یہ فلانی عورت تو بہت صفائی والی ہے، تو یہ برا نہیں ہے. اگر وہ بہت صفائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو ہر کا اعتدال ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اگر بہت زیادہ بھی جا رہا ہے اور اپنے صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے تو خیر ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. خذوا زینتکم عند کل. اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں. کچھ عملی مثالیں کچھ یہاں لکھی ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ہم آپ کا ویو جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کیسے عمل کریں گے. جی زہرا سے شروع کرتے ہیں. زہرا. زہرا اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ اوکے چلیں زہرا آپ الرٹ رہیے گا. سائمہ خان اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. باجی ہو گیا انمیوٹ. الحمدللہ. چلیں زہرا کے بعد لیتے ہیں. زہرا. باجی یہ مجھے ایک حدیث بہت ہی اچھی لگی تھی، اپنے لیے اپلیکیبل بھی لگی، کہ تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے. تو یہ تو اس وقت کی بات تھی کہ 2 کپڑے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا افورڈیبل تو ہیں ہی کہ اگر ہم جمعے کے دن کے لیے اہتمام الگ کر لیں، اور ہم نارملی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک اچھا ڈریس نکال کے رکھ دیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک ڈریس سوئچ کرنے میں؟ اگر آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں ہم وارم کنٹریز میں جب رہتے ہیں تو پسینہ آتا رہتا ہے، تو آپ چینج کر لیں فٹافٹ. اور اس کے علاوہ بھی مجھے یہ لگا کہ جیسے استاذہ جی نے کہا کہ شارٹ ڈریسز ہوتے ہیں یا کہیں سے کوئی تنگ ہو جاتی شلوار یا رکو میں جاتے وقت پائنچا اوپر ہو جاتا ہے، تو مجھے اپنے لیے میں نے اس کو فیل کیا کہ اگر ایک اوپر سے کوٹ پہن لیا جائے یا ابایا پہن لیا جائے تو آپ فلی کمپلیٹلی کور ہو جائیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ فیٹ بھی کور ہونا افضل ہے، پاؤں بھی چھپا لینا افضل. بے شک کہ اس میں رخصت بھی دی گئی ہے، لیکن ہاں تو یہ مجھے لگا کہ اگر ابایا ہی پہن لوں تو میں کتنی ریلیفڈ فیل کروں گی نا. یہ سے دوپٹہ ادھر سے نہیں کھینچنا اور بار بار اوڑھنا نہیں پڑ رہا، تو نماز میں کنسنٹریشن آئے گی مجھے اپنے لیے. ہاں جی. دیکھو پچھلی مرتبہ ہم نے سفید چادروں کی بات کی تھی نا، تو ہر سفید چادر پتلی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا کہ پاکستان کے ٹیمپریچر کے لحاظ سے، پاکستان کے ویدر کے لحاظ سے جو سفید چادریں ہوتی ہیں بہت باریک ہوتی ہیں. تو آپ میری بات یہ مطلب مت لیجیے گا کہ سفید چادر ہم لیں ہی نا. آپ سفید چادر لے سکتے ہیں لیکن وہ موٹی ہو. بالکل آپ نے زہرا صحیح کہا کہ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ آپ ایک طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں گے، یہ پارٹ نظر نہیں آ رہا، میرا یہ نہیں کھل رہا، اور آپ پورا کانسنٹریٹ نماز میں کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سائمہ خان. جی میم، میں بھی زہرا والی بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ سعودیہ میں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تراویح وغیرہ کے لیے، تو میں نے ان کو بہت دیکھا اہتمام کرنے کے لیے کہ وہ ساکس کا بھی اہتمام کرتی ہیں اور خاص طور پہ گاؤن اوپر ابایا ضرور پہنتی ہیں. تو مجھے اس چیز سے یہ سمجھ آئی کہ بہت ہی کمفرٹیبل رہتا ہے وہ. تو میرا گھر میں جو ہے نا وہ ایک نماز کے لیے ابایا مخصوص ہے، کاپ ابایا، تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں ہمارے گھروں میں اس چیز کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں کہ شفون کے دوپٹے جو سرک رہے ہوتے ہیں ہماری نمازوں کے درمیان، ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، یا سلیوز ہماری بعض اوقات پوری کور نہیں ہوتی. تو ان چیزوں پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. بالکل الحمدللہ. اور بالکل میں آپ سے سائمہ آپ کی بات میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ دیکھیں کچھ بھی
को प्रॉपर बना लेते हैं कि हमारी स्लीव पूरी फुल हों, हमारी शलवारें अच्छे से ली हुई हों, टखने नजर ना आ रही हों, या शलवारें प्लाजो जो भी आपने पहनना है लेकिन वो टक कर हो, तो इंशाल्लाह जब आप नमाज के वक्त एक अच्छी बड़ी चादर भी पहनेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह के कपड़े हैं, इस तरह की चीजें डिजाइन करते हैं कि ऐसी है, फैशन के अंदर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने सतर की कवरिंग नहीं देखते, तो फिर ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। बारकल्लाहु फीक। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं ताकि हम ये देखें कि खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद पर कैसे बेहतरीन तरीके पर अमल किया जाए। इरफाना सबा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आराम आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम हर अस्सलाम। नमाज से पहले ताज़ा वजू करें, मिसवाक करें। नंबर 2, नंबर 3 बाल अच्छी तरह बनाएं। नंबर 4 लिबास दुपट्टा साफ सुथरा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लहसुन या प्याज की बू आ रही हो। नंबर 5 अगर हो सके तो नहाकर ताज़ा दम होकर पढ़े ताकि खुशबू रहे। नंबर 6 कोई डेडोरेंट या रोल ऑन लगा ले। नंबर 7 कुछ लोग जाए नमाज पर भी हल्की सी खुशबू इतर लगाते हैं ताकि अच्छा महसूस हो। नंबर 8 इसके अलावा अगर किसी मजलिस में भी जाएं तो अबाया धुला हुआ भी हो और साफ सुथरा हो। नंबर 9 अक्सर सर्दी के कपड़े जब निकाले जाते हैं तो इनमें एक खास किस्म की बू होती है, इसको भी धूप लगाकर या धोकर इस्तेमाल करें। नंबर 10 अल्लाह ताला के दिए हुए माल को अपने ऊपर इस तरह जाहिर करना है कि अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने, हुदूद में रहकर जीनत इख्तियार करनी है। नंबर शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और आई होप कि सब क्लियर हुआ होगा। और आप इसमें चाहें तो मजीद ऐड कर सकते हैं। मैं जो इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी वो ये कि हम अपने सामान को ना थोड़ा कम रखें। चीजों को मैनेज करना उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को चीजों में उलझा लेते हैं, एक के बाद एक चीज लिए जा रहे हैं। अब नमाज की चादर की बात है तो आपके पास एक या दो अच्छी चादरें होना काफी है कि चलो एक कभी धुल रही है या वो सूख रही है या गिर गया तो आपके पास दूसरी हो। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हर वक्त जब बाजार जाएं एक चादर लेकर आ जाएं, जब बाजार जाएं ये चीज ले ली, या जो है बहुत ज्यादा जाए नमाजें बाय करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना आप कम रखेंगे उनको आप अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे और उनकी आप अच्छी से इंशाल्लाह ये खुसूसी ज़ीनतकुम पे बहुत अच्छे से अमल कर सकेंगे। एक और मैं चाहूंगी कि हम इसमें कमेंट ले लें आगे बढ़ने से पहले। खालदा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी खुसूसी ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद पर इन पॉइंट्स के अलावा? इन पॉइंट्स के अलावा नहीं फरदा जी, मेरे तो जहन में नहीं आ रहा। मेरी असल में तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है आजकल, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत शिफा दे। सना दाल, आप कुछ कहना चाहेंगी? जब सुन रहे होते हैं ना उस वक्त हमें बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं और उस वक्त हमें हमारे जहन में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, तो कभी ये मत सोचें कि ये तो मेरे लिए मेरा पर्सनल है। आप जनरली बात बताएं, जनरली चीज उसको बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वो गाइडलाइन होती है। जी सना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी बाजी, मैं इस हवाले से कहना चाहूंगी कि जिनके जैसे हमारे छोटे बच्चे, मेरा भी छोटा बेटा है, तो छोटे बच्चों के काम इतने होते हैं, वॉशरूम उनको धुलाना वगैरह, तो उसमें भी पाकी नापाकी का, या बच्चा आपकी गोद में बैठता है तो भी इसका बड़ा वो हो जाता है। तो इसके हवाले से एक नमाज के कपड़े जो है, हर नमाज का मतलब आप एक कपड़ा अलग करके रख लें कि ये ड्रेस हमें नमाज के वक्त पहनना है, कि वो पाक और साफ हो, वो अलग करके आपको रखना चाहिए। और छोटे बच्चे जिनके घर में बिल्कुल होते हैं उनको अंदाजा होता है कि एक जगह साफ होनी चाहिए कि आपने यहाँ नमाज पढ़नी है, ताकि आपकी ये हाँ सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ देखिए शऊरी तौर पर एहतमाम करने की बात है, सोचने की बात है। चीजें बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ ये है कि हम जिस चीज को एहतमाम से करना चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, वो नहीं करते हुए वो नहीं होती। अच्छा, फिर हमने ये देखा नमाज जुमा के बारे में भी आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हदीस सुनी और उसकी तैयारी और उसकी अहमियत के बारे में भी सुना। तो बताइए कि क्या सीखा निदा बाबर? जी अब ना जैसे आपसे सर ने कहा था कि जुम्मे का दिन ईद के दिन की तरह होता है, तो हमें जैसे हम ईद के लिए हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, उस तरह जुम्मे के दिन के लिए भी हम ऐसे ही हुआ करें। बिल्कुल, जुम्मे का दिन खास दिन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। और कुछ कहना चाहेंगी? और तीसरे ठीक जैसे है, ईद मुबीना आप बताइए वाले कैसा? जी जी जी, बात पूरी कर लीजिए। जैसे ईद वाले दिन सब मिलते हैं, उसी तरह जुम्मे वाले दिन भी हम सबको इस तरह करना चाहिए कि हम सब मिलें अच्छे से।
اس پر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. جمعے کا دن جو خود مجھے فیل ہوتا ہے نا, مجھے یوں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ جب سب ملیں گے نا تو ظاہر ہے آپ کو کچھ چائے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا, گھر کی صفائی کرنی پڑے گی. ویسے تو گھر صاف ہی رکھنا چاہیے, لیکن مہمانوں کے آنے پر آپ کو آرڈنری ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں, برتن نکالنا. تو مجھے لگتا ہے کہ باقی دنوں میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں, جمعے کے دن کو کیا کیا جائے, اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا جائے. لیکن پھر اگین کہوں گی یہ میری اپنی بات ہے, اپنی رائے ہے, آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت سپر پاور آرگنائزڈ وومن ہو اور آپ یہ کر سکتے ہو, اور جمعے میں خوشو آتا ہو, تو اٹس آل یہ مطلب ہر ایک کے لیے ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, مینا آپ بتائیے. جی باجی, میں یہ جو آپ نے پہلا کوشچن پوچھا تھا خضوع کوشچن نمبر 6 زینتکم میں ان دا کلی مسجدین کے بارے میں کہنا چاہوں گی روبینہ کہ آ رہی, جیسے اسما اشرف. جی باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم. بالکل اب آ جی رہی ہے. بالکل باجی, میں یہ جو پہلا کوشچن تھا نا خضوع وعلیکم. زینتکم ان دا کلی مسجدین, اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی جیسے فجر کے ٹائم میں عموماً ہمیں تھوڑی آلکسی ہو جاتی ہے کہ ہم نے نائٹ سوٹ پہنا ہوتا ہے, تو یہ جو میں نے جیسے ایک عبایا رکھا ہوا ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے ایزی رہتا ہے کہ اس وقت آپ کو سستی نہیں ہوتی کہ ابھی مجھے چینج کرنا ہے کچھ, تو وہ عبایا پہنے اور اس میں آپ مطلب زینت بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا سطر بھی پورا ڈھانپا جاتا ہے, تو وہ آپ بہترین نماز پڑھ سکتے ہیں. جمعے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی روبینہ؟ جی باجی, جمعے کے لیے تو مطلب پہلے اتنا نہیں تھا, لیکن اب زیادہ مطلب ہوتا ہے کہ اسپیشلی غسل کرنا اور پھر ناخن تراشنا, اور پھر مطلب ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے جب آپ اتنے اہتمام سے کرتے ہیں نا, تو واقعی لگتا ہے کہ کوئی ایک فیسٹیول ہے. اور اسپیشلی اس دن ذرا کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں ہم کہ آج جمعے کا دن ہے تو اس کو ذرا مبارک طریقے سے ہم گزارے ہیں. اور پھر درود شریف پاک پڑھنے کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پڑھیں, تو باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. بارک اللہ فیکم. امروزہ بانو اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے کہ جمعے کے دن جو ہے باجی میں کیا جمعے کے اہتمام کیا بارے جا سکتا ہے. جمعے کے بارے میں کچھ بولنا چاہوں گی, پھر پڑھتی ہوں. جمعے کے دن غسل کر کے جی جی سورہ کاف, سورہ جمعہ, درود ابراہیم سب پڑھتے, اور صاف ستھرے کپڑے, عطر لگانا, مرد حضرات وائٹ کپڑے پہنتے اور عطر خوشبو سرما لگا کے نماز کے لیے جاتے. مگر میں تو ہر جمعے کو سورہ کاف, سورہ جمعہ اور درود ابراہیم پڑھتی ہوں باجی. بالکل صحیح کرتی ہیں آپ. اب آپ دیکھیے, ریڈ کیجیے اس کو. ہمیں اپنے مردوں کے لیے یہ سب اہتمام کرنا چاہیے, ان کے صاف ستھرے لباس میں بھی نماز پڑھے تو ساری چیزوں کا اہتمام کرے, لگا کر نہیں جائے. حدیث میں ایسی عورتوں کو زنا قرار دیا گیا ہے اور اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ کر غسل جنابت کرے. نا آپ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہے نعوذ باللہ. تو ضرور جو خوشبوئیں ہم گھر میں لائیں اپنے لیے, یہی سوچ کو انشاءاللہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے لگانا ہے. اور جہاں تک سردیوں کے کپڑوں کی بھی بات ہے, وہ روز روز دھونا ایزی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اب چونکہ آٹومیٹک مشینز کی بھی سہولیات ہیں اور کہیں دھوپ آ رہی ہے, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گندے پہننا شروع کر دیں. ہمارے پاس ایسی ورائٹی بھی ہوتی ہے کہ ایک پہنا, پھر اگر ہمیں وہ اسمیلی فیل ہوا تو ہم نے دوسرا پہنا, اس کو دھو لیا. الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اگر ہم اپنے انڈر آرمس میں اچھے سے ڈیوڈرنٹ لگاتے ہیں, پھٹکری کا استعمال کرتے ہیں جو کہ وہاں پر آڈور ہونے سے روکتا ہے, تو پھر آپ کے ان کپڑوں میں بھی اسمیل ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جی غزالہ سلیم, اس کو پڑھیے نیکسٹ پیراگراف کو. اسما اشرف, نیکسٹ ریمبر, جی یاد رکھیے. الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں جی کہ میری اللہ آواز تعالیٰ آ نے رہی ہے جو آپ کو؟ میری آواز آ جی رہی ہے آپ کو باجی؟ میری آواز آ جی رہی ہے آپ اسما کو؟ پورا جی اسما پورا کر لیجیے غزالہ, پھر آپ کو موقع دیتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमारे लिए पसंद किया, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो बहुत ही मुतवाज़न दीन है और हमें भी यही सीखना है। अब वो बात पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा गया है कि पूरी तिब इसमें जमा कर दी गई है। हाँ कुल्लु चलिए मशरबु अगर इसके वला 3 वला इसके क्या तुसरिफु, 3 इसके खाओ पियो और इसराफ ना करो। इसकी तफसीर में 3 माना बताए गए थे। आइए वो हम गजाला ये मैं सलीम से बताऊं, पूछते हैं, ठीक है? बाकी बताऊं मैं? चलें अस्मा आप बता दीजिए, गजाला से हम अगली बात जरूरत से पूछ लेते हैं। ज्यादा खाना, और दूसरा है खाने सही। पीने पर हद से ज्यादा खर्च करना, और तीसरा है हम्म हराम में पढ़ना, हलाल छोड़कर हराम में जा पड़ना। हराम में जा पड़ना, बिल्कुल। अब ये तीनों चीजें हमने इंशाल्लाह बाजी मैं क्योंकि जुम्मे के ये दिन जो जी जुम्मे के दिन के बारे में मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। जैसे जुमेरात का दिन होता है ना, जैसे तो पीर जुमेरात का हमें रोजा रखने को कहा है। तो जैसी जो जुमेरात के बाद जुम्मा आता है ना, तो वाकई में वो फीलिंग आती है जो रमजान की होती है। जैसे ईद का दिन, ईद का दिन वाकई ही लगता है कि रोजा रखने के बाद है ना, दूसरा दिन ईद का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से आपने रिलेट किया अस्मा, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में बरकत दे और आप सबके इखलास में बरकत, सबके इखलास को कबूल फरमाए। तो मैं आपसे ये बात कह रही थी कि कुलू शबू वला तो सिर्फ जो 3 माना है ये हमें पर याद होने चाहिए, क्योंकि जो 3 उसूल होते हैं ना, या कोई भी उसूल होता है, आप बाकी हर चीज को अब आप देखें, बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे बात नहीं होगी, हर एक की जगह पे रहने तरीके अपन उसूलों पर अपने हर काम को रख लेंगे। बात जरूरत से ज्यादा खाना पीना, अब आप हर काम खाना कभी की हो भी जाती है, फिर सेकंड कैसे कंपनसेट वक्त में आप कीजिए कि जो अस्सलाम का वालेकुम हो, बाजी, आपकी आवाज जरूरी नहीं बहुत होता कि ज्यादा कट रही तीनों है। प्लेट में हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या आप हमारे साथ हैं? आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। जी, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? बाजी आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, लेकिन आपकी थ्रू आउट जो है ना, आपकी आवाज बहुत हाँ कट हो रही थी बीच बीच में। अच्छा, चलें अल्लाह ताला आसानी करे। पता नहीं क्यों, हालांकि वाईफाई भी बहुत अच्छे चल रहा है, सिग्नल्स पूरे हैं। चलिए कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह आसानी करे और हमारा काम कंप्लीट हो। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हमने ये जो 3 माना और ये जो बात हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी चीज की उसूल हम पढ़ लेते हैं, तो उसको जरूर हमें अपने फिंगर्स पे याद रखना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं फिर हम उनको इन्हीं 3 उसूलों पर ले आएंगे। जरूरत से ज्यादा खाना पीना, खाने पीने पर हद से ज्यादा खर्च करना। अब आप देखिए हमारे जो मील्स होते हैं जो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहुत सारों पर तो हमने बाइकआउट की वजह से बंद कर दिया है, वरना बहरहाल बहुत सारे हमारे जो लोकल चेन्स हैं वो तो खुले हुए हैं, लेकिन इन पर कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और जब हमें हमारे बड़े कहते हैं कि जो है यही चीज घर में इतने में बनाई जा सकती है, तो हम उनका कितना मजाक उड़ाते हैं। तो बात सारी ये है कि बड़ों को बड़े अच्छे उसूल पता है, लेकिन हम जो है सोचते हैं कि नहीं, ज़ाहिर है एक टेस्ट का भी होता है हमें, और फिर जो है हम इस चीज को भी इसराफ में नहीं काउंट कर रहे होते। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी चीज जब एतदाल से बढ़ती है तो इसराफ में चली जाती है। और तीसरी चीज है हराम में पड़ना, तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। फिर आप देखिए कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसकी तफसील सुनकर आपने क्या महसूस किया? आप अपने तासुरात शेयर कीजिए। चलिए मैं अब देखती हूँ कि मेरी सेकंड डिवाइस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आप लोगों को ले लेती हूँ उसमें। बिस्मिल्लाह जी। अब इसमें आपने बहुत मुख्तसर बात करनी है और एक बात करनी है, ताकि हम फिर जल्दी जल्दी सबकी बातें ले सकेंगे, ठीक है? इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ हम आपके पॉइंट्स ले रहे हैं। साइमा फैयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी सिर्फ बताना चाहूंगी, जैसे आजकल बहुत ज्यादा कुकिंग चैनल्स है ना, तो मुझे क्योंकि हाँ कुकिंग का बहुत ही ज्यादा क्रेज है कि बस सुबह दोपहर शाम ये पका लें, अब ये पका लें, तो हाँ, वो मैंने हम्म इससे आज से ही सीखा। अभी तो खैर मैं हम्म बीमार हूँ तो बिल्कुल किचन का काम नहीं कर रही हूँ। उससे मैंने हम्म ये सीखा है अभी कि अब नेक्स्ट टाइम जैसे इंशाल्लाह मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो, मैं किचन वगैरह का काम कर सकूं,
تو اس میں پھر میں یہ ضرور کروں گی کہ کوئی ایک مینیو ڈیسائیڈ کروں گی کہ آج یہ بنے گا، کیونکہ میں بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہوں نئی نئی ریسیپیز کو ٹرائی کرنے میں اور اس میں، تو یہ بھی یقیناً میرا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، اور ہاں ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری زندگی میں بہتری لا رہی ہے، اس پہ میں خرچ کر رہی ہوں اپنا پورا ٹائم، اور اتنی چیزیں ہوں بنا رہی ہوں محنت سے، تو وہ میں کہیں اور پازیٹیو ایکٹیویٹی میں بھی لگا سکتی ہوں جس سے جی، کسی اور کو بھی فائدہ ہو، کسی اور بارک اللہ سائمہ، آپ نے بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے، اور جو ہم سب کے لیے رہنمائی بھی ہے، ہم سب کے لیے ایک امپورٹنٹ گائیڈ لائن بھی ہے کہ واقعی ہم یہ کرتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کیا پکائیں کیا کھائیں، مطلب ہمارا ذہن اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، فون لے کے بیٹھیں گے تو ریسیپیز پہ ریسیپیز، آپ دیکھیں اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈلز دیکھیں، اس میں بھی ہم زیادہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریسیپیز، اب چونکہ وہ 1 منٹ کی ریسیپی آ گئی ہے، 2 منٹ کی ریسیپی 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے فاسٹ فارورڈ وے میں، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بہت قیمتی وقت اس میں لگ رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے جس چیز کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ہمارے ذہن پہ بھی وہی سوار رہتی ہے۔ دوسری بات جو سائمہ نے بہت اہم بات کہی کہ واقعی ڈیلی بیسس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک مینیو سیٹ کر کے سمپل کھانے بنانے چاہیے، ہاں ونس ان ویک آپ چیزوں کا اہتمام کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں الحمدللہ فریز ہو میرینیٹ ہو کے فریز بھی ہو جاتی ہیں، تو آسانی والے کام ڈھونڈیں کہ آپ کم سے کم وقت کچن میں کس طرح لگائیں اور اچھے سے اچھا کھانا بھی تیار کر لیں، تو اس معاملے میں بھی بہت اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سلمہ منصر، جزاک اللہ، سلمہ منصر۔ جی باجی، میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ رمضان میں باجی ہم لوگ سارا دسترخوان کوکنگ ہوں کر کر کے بھر دیتے ہیں، اس سے کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لیکن رمضان کا ٹائم ہوں کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور وہ ہم لوگ اس ہوں طرح ہی اپنے کچن میں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں جی تو بالکل۔ میرے خیال سے وہ بھی ایک اعتدال میں رہ کے ہم لوگوں کو کھانا چاہیے، رمضان کا مین سبق بھی جی یہی ہے ہاں کہ بالکل، بیلنس جو اعتدال ہے کا حکم ہے۔ ریت میں کھائیں، جو بالکل، روزے کا اور ہاں، اور چونکہ اصل ہم جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ دین پڑھ لیتے ہیں نا سلمہ، تو ہم ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو ہمیں تو بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہے، اور ہم چونکہ خواتین ہوتے ہیں ہم نے اتنا پکایا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کھانے میں اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا، مطلب جتنا ہمیں گھر والوں کو کھلانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر کبھی گھر والے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، ہم پھر فریج سے کچھ بھی نکال کے کھا لیتے ہیں، ہم اچار روٹی میں بھی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کل بھی کھایا تھا اور کل پھر ہمیں کھانا ہے، لیکن سارا اہتمام ہم گھر والوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی چونکہ گھر والوں نے یہ حکم نہیں پڑے اس طرح کلاس میں بیٹھ کے، تو اب ان کے لیے تو رمضان میں اہتمام کرنا ضروری ہے، اور الحمدللہ ساری خواتین اس بات سے الحمدللہ بہت اچھے سے واقف ہیں کہ رمضان سے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے آپ سب چیزیں بنا کے فریز کر دیں، اور پھر کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کریں بالکل انشاءاللہ۔ میری ایک فرینڈ نے بڑا مجھے بتایا تھا کہ شروع میں جب اس نے فریز کرنا شروع کیا تو اس کے ہسبینڈ نے بہت اعتراض کیا، روز مطلب ظاہر ہے اس نے کچھ ایسی 5-6 فرائز بنا کے رکھ دی کہ وہ ہر روز ایک فرائی بن رہی ہے، تو ہفتے کے 7 دن وہ نکل رہے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے پھر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا پہلے تو میرے ہسبینڈ نے بہت اعتراض کیا کہ یہی ہر بار کھانے کو ملتا ہے اور یہی 7 چیزیں تم نے رکھی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ بس وہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ ان کا دل بھی نرم ہو جائے، اور جو ہے وہ اس پہ لگی رہی، تو الحمدللہ ان کا بھی اب دل مائل ہو گیا ہے، اور وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر آہستہ آہستہ لوگوں کے آپ مائنڈ بناتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک طرف جہاں ہم کچھ کٹ ڈاؤن کریں وہاں دوسری طرف بہت پیار محبت نرمی کے ساتھ معاملات بھی رکھیں، اور اس پر وہ نہ کریں کہ نہیں یہ کرنا پڑے گا، کسی کے اوپر بھی نافذ نہ کریں، اور اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے لوگوں کے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے چلیں انشاءاللہ۔ انم کامران۔ السلام علیکم باجی۔ ابھی آپ وعلیکم نے ایک جو السلام۔ بات بولی تھی نا کہ بازار کا کھانا کھانے کے لیے، تو مجھے بس میری ایک ٹیچرس کی بات پتہ چلی، اور مجھے اس کے بعد سے نا دل وہ ہو گیا کہ جب ہم کھانا بناتے ہیں تو ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہ پڑھتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جب سے قرآن سے جڑے ہیں ڈیفینیٹلی، اور جو باہر الحمدللہ۔ بنتا ہے وہاں پہ تو سانگس چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کھانے میں کہاں سے برکت ہوگی اور کہاں سے وہ ہوگا نا، تو ہاں ایک یہ اگر یہ تھوڑا سا کانسیپٹ آ جاتا ہے تو اس سے بھی تھوڑا دل ہٹنے لگ جاتا ہے بازار کے کھانوں سے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو باہر کا کھانا ہوتا ہے یہ ہم صرف اور صرف ٹیسٹ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، بعض اوقات بھرے ہوئے پیٹ پہ یہ کھایا جاتا ہے کہ لیٹ نائٹ کریونگز کے اوپر ہم منگوا لیتے ہیں، حالانکہ رات کا کھانا ہم نے بہت اچھے سے کھایا ہوتا ہے، لیکن 12 بجے آپ چونکہ جاگ رہے ہیں تو پھر منگوا لیا، اب نہ وہ اتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے پیٹ کو فلفل کرے اور ہماری بھوک مٹائے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں کوئی برکت ہو، تو واقعی اللہ اور ایک تعالی ہمیں یہ آپ محفوظ رکھے۔ جی شاید بلیو نہ کریں کہ یہ کانسیپٹ نا میں نے پاکستان میں بہت زیادہ دیکھا ہے، یہ کراچی اور وہاں پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے بہت نا زیادہ۔ جب شاپ جو ہے نا ہوں وہ مطلب نارمل ٹائمنگ جو ہے وہ 10 بجے تک بند ہو جاتی ہیں چیزیں، تو اس کے بعد ہوں آرڈر کرنے کا یہاں پہ سوال نہیں ہے، میکڈونلڈ الحمدللہ وغیرہ تو کتنی ویسے ہی اچھی حلال نہیں بات ہے۔ ہوتے، تو میں ہوں وہی کھلے ہوتے ہیں 24 آورس، تو میں نے ہاں دیکھا پاکستان میں بہت زیادہ کانسیپٹ بڑھ گئے کھانے پینے کو، اور رات ہوں میں ہی شروع ہوتا ہے وہ سارا۔
بالکل اللہ رات میں تعالیٰ ہی ہم شروع سب کو ہوتا ہے اگر ہدایت آپ دے. ہاں. آمین. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ پرسنلی اپنی اصلاح کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑے لیول پہ اصلاح کرنا. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بڑے لیول پر اگر اس چیز کی پابندی ہو تو بہت آسانی ہو جائے. لیکن جب چیزیں اوپن کر دی جاتی ہیں اور عوام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اب ظاہر ہے انسان کو پھر اپنی اصلاح خود اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے. اور یہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کتنا کنٹرول کرے. تو ونس ان وائل کبھی کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جانا نہیں چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے ذہن بناتے رہیں، ان کی بھی تربیت کرتے رہیں انشاءاللہ. تو بہت اچھی آپ نے باتیں شیئر کی. اور آئی نو کہ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے، اور ناہید کا ہاتھ بھی آج آیا ہے تو چلیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ناہید شجا، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی ناہید. ناہید شجا، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی باجی، میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو آج مجھے بہت اس ٹاپک سے یاد آئی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں دعوت ہوتی تھی تو ایک پلاؤ، ایک کباب، اس طرح کی چیزیں بنتی تھی. تو اس میں اتنی قدر ہوتی تھی ان چیزوں کی. تو اب اتنی کامن چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہی ہم روٹین میں پکا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی دعوت کرنی ہے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ میں اپنی لائف سے دیکھتے ہی دیکھتے ہی اتنا ٹائم ہو گیا، میری ایج جس طرح ہو گئی ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تو یہ ہے کہ ایک بٹن دباؤ اور بیڈ پہ ہی کھانا آ جاتا ہے، جیسے گھر میں ہی آ جاتا ہے. تو یہ چیز اس چیز نے ہمیں بہت سست کر دیا ہے کہ اب ہم پکانے میں بھی وہ نہیں کرتے، نہ ہمیں کسی چیز کا پھر اچھا لگتا ہے ٹیسٹ، کیونکہ وہ اتنی کامن چیزیں ہو گئی ہیں. کبھی کبھار پکتی تھی تو بڑی خوشی ہوتی تھی اور بڑی خوشی سے کھایا جاتا تھا. تو اب ان چیزوں کی قدر نہیں رہی. بالکل. اچھا ناہید، یہ حدیث پڑھیے آپ کی جو سامنے لکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے وقت لحاظ بھی نہیں کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور چلیے اب آپ کی کلاس ہے، اور سوری آپ کا بریک آؤٹ روم ہے. ابن القیم کے مطابق یہ 5 چیزیں جو دل کو بگاڑنے کا سبب تھیں، ان کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان اہم معاملات میں ہم اپنے آپ کو اسراف کرنے سے کیسے بچائیں. یہ جو سوال ہے کوشچن نمبر 11 جو اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، یہ ہم آپ کو ڈسکشن گروپ میں بھیجیں گے. آپ چاہیں تو اس کے آنسر ریکارڈ کر کے، جو کہ 1 منٹ سے زیادہ نہ ہو، آپ شیئر کر سکتی ہیں، یا ٹائپ میسج میں اگر آپ لوگ شیئر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خاص الخاص جزا عطا فرمائے، کیونکہ ٹائپ کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو سب کے ساتھ شیئر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بارک اللہ فیکم. اوور ٹو مطلب اب آپ لوگ بریک آؤٹ روم میں جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.